الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحاذروا تحافوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. واجب الاحترام نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں اور معصوم بچوں، اللہ رب العزت والجلال کا لاکھ لاکھ احسان و کرم ہوا کہ آج اللہ رب العزت والجلال نے ہم سب کو قرآن کریم کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. اور الحمدللہ آپ کے امام صاحب حضرت اقدس حضرت قاری محمد بلال صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو بڑی اخلاص للہیت کے ساتھ آپ کے درمیان میں رہ کر بڑی محنتیں کر رہے ہیں. بس مختصر صرف آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ حضرات نے اس وقت کے اندر رمضان المبارک کا ایک مبارک مہینہ اور بابرکت مہینہ چل رہا ہے. آپ حضرات نے تراویح کے اندر اس قرآن کریم کو سنا ہے اور یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ آج کتاب کی شکل کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے. اور یہ کلام اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل 23 سال تک نازل ہوتا رہا ہے. اور آج اس کلام کو نازل ہوئے تقریباً 1400 سے زائد صدیاں گزر چکی ہے، لیکن جس حالت کے اندر یہ کلام یہ قرآن کریم اس وقت نازل ہوا تھا بیائی آج بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے کسی ایک لفظ یا جملے کے اندر کہیں بھی کسی طرح کی کوئی تحریف و تبدیلی نہیں ہوئی. اور اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ دوسری کتابوں کا حال بالکل مختلف ہے، بالکل الگ تھلگ ہے. ان کتابوں کے اندر ان کے ماننے والوں نے تحریف و ترمیم کر دی ہے. چنانچہ قرآن کریم کے اندر باری
شکر ہے کہ قرآن کریم کے اندر آج تک کسی بھی قسم کی کوئی تعریف و تبدیلی نہیں ہو سکی. ہر دور کے اندر ان علماء کرام نے اس قرآن کریم کی حفاظت کی ہے, ان ائمہ کرام نے اس قرآن کریم کی حفاظت کی ہے. اسی کو اللہ رب العزت والجلال یہ ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ اے لوگوں ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہاں میرے بھائیوں, یہ امت مسلمہ پر اللہ کا کام اور اس کا احسان ہے کہ اس نے امت کو تا قیامت ہدایت اور صراط مستقیم پر رکھنے کے لیے قرآن کریم کی حفاظت اپنے ذمے دے دی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے کے اندر ایسے بندگان خدا اور علماء کرام موجود رہے ہیں اور انشاءاللہ فیوچر کے اندر بھی مستقبل کے اندر بھی اس قرآن کریم کی حفاظت ہوتی رہے گی. بس مختصر میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو بہت بڑے عالم تھے, جنہوں نے سینکڑوں کتابیں مسائل کی لکھی ہے, وہ ان کا معمول یہ تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنی مال و دولت میں سے اکثر حصہ علماء کرام کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے, یعنی اپنی مال و دولت کو علماء کرام پر خرچ فرمایا کرتے تھے. اور چنانچہ قیس بن نبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بغداد سے بہت سارا مال خرید کر کوفے کے اندر لایا کرتے تھے اور پھر اس کو مارکیٹ کے اندر بیچا کرتے تھے, اور اس سے جو نفع حاصل ہوتا تھا اس نفع سے اپنے مشائخ کے پاس, اپنے استادوں کے پاس اور علماء کرام کے پاس سامان ضرورت زندگی کا جو سامان ہوتا ہے, ضروریات زندگی کا سامان لے کر ان کے پاس پہنچایا کرتے تھے. اور پھر اسی طریقے سے محدثین کے لیے ان کی ضرورت کا سامان خرید کر ان کے پاس پہنچایا کرتے تھے, ان کے گھر اس سامان کو پہنچا دیا کرتے تھے. اور پھر کپڑے وغیرہ اور تمام کی تمام چیزیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو علماء کرام جانتے ہیں کہ کتنے بڑے عالم تھے, یہ تمام کی تمام اپنے مال و دولت کو ان علماء کرام پر خرچ کیا کرتے تھے. اور جو رقم باقی بچ جایا کرتی تھی تو آپ اس رقم کو ان علماء کرام کو ہدیے میں نقد دے دیا کرتے تھے اور ساتھ یہ پیغام پہنچاتے تھے کہ اے لوگوں سنو, یہ کہہ دینا اور یہ سمجھ لینا کہ یہ میرے یہ مال و دولت اور یہ تحفے و تحائف اور یہ نذرانے میں نے اپنی طرف سے نہیں بھیجے ہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے نفع عطا فرمایا ہے جو آپ کے پاس پہنچ چکا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, یہ اتنے بڑے عالم دین جو اپنے مال و دولت کو ان علماء کرام پر خرچ کر رہے ہیں, ان علماء کرام پر لٹا رہے ہیں, اور کیوں کہا کرتے تھے کہ میں تو اس مال کو پہنچانے کا ذریعہ بن رہا ہوں, میری یہ حیثیت نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مال و دولت میں, میری تجارت میں جو مجھ کو نفع عطا فرمایا ہے, جو مجھ کو کچھ نفع حاصل ہوتا ہے, اس میں سے ان کا حصہ نکال کر ان علماء کرام تک پہنچا دیتا ہوں, ان علماء کرام پر خرچ کر دیتا ہوں. یہ کون فرما رہے ہیں میرے نوجوان بھائیوں بزرگوں, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اور ایک روایت کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ جب بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے بچوں کے لیے یا اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ سامان خرید کر بازار سے لایا کرتے تھے تو اسی مقدار کے اندر ان علماء کرام کے لیے وہ چیز لا کر ان کے خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے. وہی چیز اتنی مقدار میں ان علماء کرام پر, ان ائمہ اعظام پر اور ان قرآن کریم پڑھانے والے پر اتنی مقدار میں وہ چیز جو ہے ان کے اوپر خرچ کر دیا کرتے تھے. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ ہے اسی کو بنا
صاحب نے آپ کی مسجد میں قرآن کریم کو سنا اور آپ تمام حضرات نے قرآن کریم کو سنا تو انشاءاللہ آپ حضرات بھی ہدیہ دینے کے لیے انشاءاللہ تیار ہے؟ کون تیار ہے؟ آپ اٹھا کر بتاؤ کون تیار ہے؟ تو انشاءاللہ ہم اپنے قاری صاحب کو اور اپنے امام صاحب کو انشاءاللہ کتنا ہدیہ دیں گے؟ بتاؤ بھائی ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک چھوٹا سا بچہ وہ بھی اپنے امام صاحب کو 100 روپیہ ہدیہ پیش کر رہا ہے. اللہ رب العزت و جلال اس بچے کو گھر میں خوب برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے بھائی محمد صادق نوجوان ماشاءاللہ 1000 روپے لے رہے ہیں انعام میں ہدیے میں. ماشاءاللہ اللہ ان کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ ایک بچہ اور 100 روپے لے کر آیا ہے. ماشاءاللہ اس بچے کو عالم دین میں بنائے. جی کیا نام؟ ماشاءاللہ ہمارے بھائی محمد نواب الدین ایک جوڑا ہدیے میں پیش کر رہے ہیں قاری صاحب کو اور ایک امام صاحب ایک سنانے والے کو ماشاءاللہ ہمارے نواب الدین بھائی ہدیے میں پیش کر رہے ہیں. اللہ ان کے دلوں کو بہت قبول فرمائے. ماشاءاللہ اور ایک 320 روپے لے کر ماشاءاللہ میں اللہ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے بھائی عبد الرحمان 100 روپے پیش کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ کو ماشاءاللہ ہدیہ پیش کر رہا ہے. عالم دین کا مسئلہ ہے اور ماشاءاللہ بھائی 1000 والا بھی نہیں گا. جی منت